رقص بسمل، تحریر نبیلہ عزیز، قسط نمبر 11۔ آفاق کے کمرے کا کونا کونا تازہ سرخ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ان تازہ سرخ پھولوں کی دل فریب اور مسحور کن خوشبو سے پورے کمرے کا ماحول بھی ایک سحر انگیز سے احساس کی لپیٹ میں آ چکا تھا، اور اس احساس کے باعث بیڈ پہ بیٹھی فارا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا، اور ان دھڑکنوں کی دھک دھک اسے اپنی کنپٹیوں تک محسوس ہو رہی تھی۔ بے شک وہ آفاق سے بے پناہ محبت کرتی تھی، بے شک وہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، بے شک وہ ایک پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکی تھی، لیکن پھر بھی آج کے دن اور آج کی رات کے حوالے سے اس کی شرم وہیں کی وہیں تھی، اور اس شرم کے ہاتھوں اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی جا رہی تھیں، اور چہرے کی رنگت میں بھی آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی تھی۔ ٹھنڈی رنگت تپش آلودہ ہوتی جا رہی تھی۔ دن نے الگ ادھم مچا رکھا تھا، فارا سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ میں آئی کم ان؟ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، اور ساتھ ہی ساشا کی چہکتی ہوئی شرارتی سی آواز ابھری تھی، جس پہ فارا نے فوراً آہستگی سے سر اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ ساشا اس کے دیکھنے پہ دروازے کا ہینڈل چھوڑ کر اندر آ گئی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ آفاق بھائی کے انتظار کے علاوہ، ساشا نے آتے ہی اسے چھیڑا۔ گھبراہٹ اور پریشانی، فارا اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ارے وہ کیوں؟ ساشا نے حیرت کا اظہار کیا۔ جس روز دلہن بن کر اس طرح سیج پہ بیٹھی ہوگی نا، تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیوں۔ فارا نے کچھ بولنے کی ہمت کر ہی لی تھی۔ آئی نو، یہ وقت ایسا ہی ہوتا ہے، سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے، مگر محض ایک روز کی دلہن کے لیے پھر دلہن صاحبہ ساری زندگی بولتی ہی رہتی ہیں، اور دلہا بیچارہ ساری زندگی سنتا ہی رہتا ہے۔ ساشا مذاق کرنا شروع ہو چکی تھی، اور فارا کے ہونٹوں پہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ او، دلہن صاحبہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ، یعنی بات دل کو لگی ہے۔ ساشا نے دلچسپی سے فارا کے چہرے کو جانچا۔ یار سچ پوچھو تو اس وقت کوئی بھی بات دل کو نہیں لگ رہی، بلکہ دل پہ لگ رہی ہے، اور دل ہے کہ دھڑکا ہی جا رہا ہے، دھڑکا ہی جا رہا ہے، قابو میں ہی نہیں آ رہا۔ فارا ہنوز اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ اٹس اوکے یار، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دھڑکنے تو جتنا دھڑکتا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد اسے قابو کرنے والے باہر لوگ بھی آ جائیں گے، یہ سب انہی کے ہاتھوں قابو ہوگا۔ ساشا نے معنی خیز سے انداز میں سے چھیڑا۔ پلیز یار مجھے ڈراؤ مت، آرام سے بیٹھو، فارا نے خفگی سے کہا۔ خیر میں نے آرام سے کیا بیٹھنا ہے، تم اپنے آرام کی فکر کرو، اور یہ بتاؤ کہ کھانا کھاؤ گی؟ مجھے سمینا آنٹی نے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں تم سے کھانے وغیرہ کا پوچھ لوں، کیونکہ تم نے وہاں فیصل آباد میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ ساشا بلاخر اپنی آمد کی مقصد کی طرف آ گئی تھی۔ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ بھوک ہے نہ پیاس، کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ فارا نے نفی میں گردن ہلائی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تم کچھ کھا پی لو تو زیادہ بہتر رہے گا، کچھ انرجی آ جائے گی، ورنہ اس طرح بیٹھے بیٹھے تو تمہارا بی پی لو ہو جائے گا، بیمار پڑ جاؤ گی۔ ساشا نے اسے کچھ کھانے پینے کا مشورہ دیا۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر بھوک لگی تو میں کہہ دوں گی۔ اوکے، چینج وغیرہ کرنا ہو تو ڈریسنگ روم میں چلی جانا، تمہارا نائٹ ڈریس وہیں ہے، بلکہ ڈریسنگ روم میں اور واش روم میں تمہیں ضرورت کی سب چیزیں مل جائیں گی۔ آنٹی نے تمہاری سب چیزیں خود سیٹ کروا کے رکھی ہیں، اس لیے اب تم ریلیکس رہو اور خوشی خوشی اپنے دولہا کو ویلکم کرو۔ میں چلتی ہوں، گڈ نائٹ۔ ساشا شرارت سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد ہی دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی، اور فارا کا دل سنبھلتے سنبھلتے دوبارہ بے قابو اور بے اختیار ہو گیا، کیونکہ یہ دستک کس کی تھی یہ دل تو جانتا ہی تھا، اور دل اپنے ہی بے اختیاریوں اور گھبراہٹوں پہ بوکھلا رہا تھا کہ وہ دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ دبیز قالین پہ اس کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دی تھی۔ وہ آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کی سرسراہٹ سے ہی فارا کا دل کانپ گیا تھا۔ وہ بڑے غیر محسوس سے انداز میں سمٹ کے رہ گئی۔ السلام علیکم۔ فارا کی تو آواز بھی کانپ رہی تھی اور لہجے میں بھی سرزش تھی۔ شادی مبارک ہو۔ آفاق نے آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے مبارکباد دی تھی۔ آپ کو بھی۔ فارا نروس ہونے کے باوجود بھی بڑی ہمت اور بڑے حوصلے سے کام لے رہی تھی۔
ورنہ شرم کے مارے تو زبان سے ایک لفظ ادا کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ویسے آپ تو اس شادی سے خوش ہی نہیں تھے، پھر مبارک کس لیے؟ فارا خوشی کے ان لمحات میں بھی چوٹ کرنے سے باز نہیں آئی تھی، اور آفاق ایک دم قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اف، سیانے سچ ہی کہتے ہیں کہ لڑکیاں بات کا پیچھا نہیں چھوڑتی، چاہے اس بات کے بدلے میں کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے ہنستے ہوئے فارا کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا تھا، کیونکہ لڑکے کچھ باتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ لڑکیوں کے دل سے نکالے نہیں نکلتی، دل میں پیوست ہو کے رہ جاتی ہیں۔ فارا نے اسے جتایا تھا کہ وہ اسے پہلے کیا کیا کہہ چکا ہے۔ اوکے یار، اوکے، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں تم سے جو کچھ بھی کہہ چکا ہوں اور جو کچھ بھی کر چکا ہوں اور جو بھی باتیں تمہارے دل میں شکوے کے طور پہ موجود ہیں، میں ان سب کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں، اس لیے پلیز مجھے دل سے معاف کر دو، اپنا غلام سمجھ کر۔ آفاق نے بڑی محبت اور بڑی چاہت سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تھے، اور فارا اس کے جڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر یکدم تڑپ اٹھی۔ اس نے بے ساختہ آفاق کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں سے تھام لیے۔ پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے یہ سب کرنے کے لیے تو نہیں کہا، مگر مجھے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی، بس تم معاف کر دو تو میرے لیے بہت ہے، یہی میرے لیے بہت ہے۔ آفاق واقعی بڑے پرسکون اور تحمل آمیز انداز میں کہہ رہا تھا۔ مگر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، فارا نے نفی میں گردن ہلائی۔ لیکن میں تو پتہ نہیں کیا کیا چاہتا ہوں۔ آفاق کے لہجے میں معنی خیزی آ گئی۔ فارا جیب گئی تھی، اس نے فوراً چہرہ جھکا لیا۔ کیا ہوا؟ تم نے چہرہ کیوں جھکا لیا؟ میں کیا کیا چاہتا ہوں یہ تو میں نے ابھی تک بتایا ہی نہیں۔ آفاق نے اسے نروس کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ فارا کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ آفاق پلیز، فارا کے ہونٹ کپ کپائے۔ کیا پلیز؟ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ میرا گفٹ؟ فارا کو بر وقت کوئی اور بات سوجی تھی۔ اوہ ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ لڑکیاں گفٹ کے بغیر تو… آفاق کی اس ادھوری بات پہ فارا کے تو چھکے چھوٹ گئے تھے، جبکہ آفاق نے بڑے اطمینان سے اپنی جیب سے انتہائی قیمتی اور وزنی 2 کنگن نکال کے فارا کے سامنے لہرائے۔ مجھے پتا تھا کہ رونمائی کے بغیر تو لڑکیاں اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیتی، اس لیے میں نے پہلے ہی سے انتظام کر کے رکھا تھا۔ اس نے کہتے ہوئے آہستگی سے اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کر دونوں کنگن پہنا دیے، اور بہت ہی نرمی سے اس کے ہاتھ کی پشت پہ ایک نرم سا بوسہ دیا۔ فارا کے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ سی دوڑ گئی، کیونکہ آفاق اس کی ذات پہ پوری طرح اپنا استحقاق جمانے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا، اور لمحہ بلمحہ اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، جس سے فارا کے حواس مختل ہونے لگے تھے۔ بیڈ روم میں پھولوں کی خوشبو کے ساتھ ساتھ تنہائی اور اندھیرا بھی رقص کرنے لگے تھے۔ فارا کو سوئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ کروٹ بدلتے ہی ہوئے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کسی اجنبی جگہ پہ موجودگی کے احساس نے اسے پوری طرح سے جگا دیا تھا، اور جاگنے کے ساتھ ہی تازہ پھولوں کی مہک نے اسے گزشتہ لمحات کی یاد دلائی تو اس کا دھیان فوراً آفاق کی طرف گیا تھا، جو اسے اپنے بازو کے حصار میں لیے سویا تھا۔ مگر یہ کیا؟ بازو کا وہ حصہ تو اس کے گرد تھا ہی نہیں، اور وہ یکدم چونک اٹھی تھی۔ آفاق! اس نے بے ساختہ بیڈ کی دائیں طرف ہاتھ مارا تھا، مگر آفاق بیڈ پہ موجود نہیں تھا۔ بیڈ خالی تھا اور وہ اکیلی تھی، اور اس اکیلے پن کے احساس نے اسے فوراً ہی اس کی چھٹی حس کو الارم بجا دیا تھا۔ آفاق! اب کی بار اس نے ذرا اونچی آواز میں اسے پکارا اور بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ آفاق! اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھے لیمپ کے ٹچ پیڈ کو چھوتے ہوئے اس کی روشنی بڑھا دی تھی، اور پورے بیڈ روم میں نظر دوڑانے کے ساتھ ساتھ باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا تھا کہ شاید آفاق باتھ روم میں ہوگا، مگر باتھ روم کا دروازہ کھلا دیکھ کر فارا کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ آفاق اس وقت مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ وہ خود کلامی کرتی بیڈ کے قریب رکھی چپل پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے ایک بار باتھ روم اور ڈریسنگ روم میں جھانک کر دیکھا بھی تھا، مگر آفاق کہیں بھی نہیں تھا۔ فارا کا دل بری طرح پریشان ہو اٹھا تھا۔ آفاق کہاں گیا؟ کس سے پتہ کروں؟ اس نے بے بسی سے سوچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا۔ آفاق کو کال کروں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرتے بے ساختہ بیڈ کی طرف پلٹی، لیکن بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھا آفاق کا سیل فون دیکھ کر اس کا یہ خیال بھی ناکام رہ گیا تھا۔ باہر جا کر دیکھوں، شاید وہ کسی کام سے نکلا ہو، شاید کچن میں گیا ہو، یا شاید کسی نے اسے بلایا ہو۔
وہ خود ہی اپنے آپ سے سوال و جواب کر رہی تھی، لیکن وہ بیڈ روم سے باہر جا کر دیکھنے کا حوصلہ نہیں کر سکی۔ آخر پہلے دن کی دلہن تھی، اور رات کا یہ پہر بھی ایک نازک پہر تھا۔ رات ختم ہونے والی تھی اور دن شروع ہونے والا تھا۔ ایسے میں وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی یا آفاق کا پتہ کرتی تو یقیناً سب کے لیے ایک اور پریشانی کھڑی کر دیتی۔ وہ اپنی سبکی کا سامان بھی خود ہی کر دیتی، اس لیے اس نے بڑی ہی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے خود کو صبر کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ اس صبر اور اس انتظار میں کہ فجر کی اذان ہو گئی، لیکن آفاق نہیں آیا۔ البتہ فارا کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ گئے تھے، کیونکہ وہ اپنی نئی زندگی کی پہلی رات ہی سکون، خوشی اور سرشاری میں نہیں گزار سکی تھی۔ I'm sorry فارا، میرے ایک دوست کے ساتھ پولیس کیس ہو گیا تھا، اس لیے اس کی ہیلپ کے لیے مجھے فوری اس کے پاس جانا پڑا۔ تم گہری نیند سو رہی تھیں، سو میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ آفاق سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی گھر لوٹ آیا تھا، اور فارا جو اس کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اکڑ چکی تھی، گیٹ پہ گاڑی رکنے کی آواز آئی تو فوراً لپک کے ٹیرس کی طرف آئی تھی، اور بغیر کسی ہارن کے چوکیدار کو گیٹ کھولتے دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ یعنی گھر والوں سے چھپ کر آنے جانے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ البتہ ڈرائیو وے پہ گاڑی سے اترتے آفاق کی نظر سیدھی ٹیرس کی طرف اٹھی تھی، اور اس کے چہرے پہ پریشانی اور تفکر کا سایہ سا لہرا گیا تھا، جبکہ فارا ایک جھٹکے سے وہاں سے ہٹ کر اندر آ گئی۔ چند سیکنڈز کے توقف سے آفاق بھی بیڈ روم میں آ گیا۔ ہیلو، گڈ مارننگ۔ اس نے بیڈ پہ سر جھکائے بیٹھی فارا کو بہت ہی سست سے انداز میں وش کیا، مگر جواباً فارا نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ وہ جوں کی توں بیٹھی رہی۔ آفاق دھیمی قدموں سے چلتا ہوا بیڈ پہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا، اور اس کے پوچھے بغیر ہی اسے وضاحت دیتے ہوئے معذرت بھی کر لی، مگر فارا اس کی بات سنتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارا پلیز رکو، میری بات سنو۔ آفاق اس کے پیچھے ہی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، لیکن تب تک وہ واش روم میں گھس کر دروازہ بند کر چکی تھی، اور واش روم میں اس نے اتنی دیر لگا دی تھی کہ ساشا اور سمینہ یزدانی بھی ان کے کمرے کا ایک چکر لگا کر چلی گئی تھیں، اور اس طرح رفتہ رفتہ سب کی آمد و رفت اور موجودگی کی وجہ سے وہ دوبارہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہی نہیں ہو سکی تھی، اور آفاق فارا کی سرد سپاٹ چہرے کو دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر پریشان ہوتا رہا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ فارا کا ایسا خوشی سے عاری چہرہ دیکھ کر سب کو ہی پریشانی اور تشویش ہونے لگے گی، اور اتنی مشکلوں سے ملنے والی سب کی خوشی ایک دن میں ہی غارت ہو جائے گی، اور وہ پھر سب کو خوش اور مطمئن کرتا پھرے گا۔ مگر کوشش کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکا، نہ ہی فارا سے بات ہو سکی تھی، اس لیے ان کے ولیمے کی تقریب یوں ہی چپ چاپ، خاموشی اور بہت ہی عام سی انداز میں گزر گئی۔ بہت سے لوگوں نے اس چیز کا نوٹس بھی لیا تھا، مگر وہ دونوں ہی ٹال گئے تھے۔ اب ان دونوں کے دلوں میں کیا کھچڑی پک رہی تھی اور کیا کیا ابال اٹھ رہے تھے، یہ تو وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ ماورا 2-3 جگہوں پر جاب کے لیے انٹرویو دینے کے بعد تھکی ہاری ابھی گھر میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اس کا سیل فون بجنا شروع ہو گیا، اور اس نے تھکن اور جھنجھلاہٹ کے مارے نمبر دیکھے بغیر ہی کال ریسیو کرتے ہوئے سیل فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ اس کی جھنجھلاہٹ اس کی آواز اور اس کے لہجے سے ہی نمایاں تھی۔ کیسی ہیں؟ دوسری طرف کی آواز اور سوال سن کر ماورا کے جھنجھلائے ہوئے اعصاب ایک دم ہی تن گئے۔ میں نے آپ سے صرف حال چال پوچھا ہے، حال دل نہیں پوچھا کہ آپ سے بتایا نہیں جا رہا۔ اس نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے والی بات کی تھی، اور واقعی اب وہ لب بیچ لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کیا مجھے اپنا سوال دہرانا پڑے گا؟ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ بڑی پرانی دوستی چلی آ رہی ہو۔ دیکھیے مسٹر تیمور حیدر، میرا دماغ اس وقت بہت گرم ہے، اور میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں، اس لیے پلیز مجھے مزید ڈسٹرب کرنے کی کوشش مت کریں۔ پلیز فون بند کر دیں۔ ماورا نے بڑے ضبط سے کام لیتے ہوئے خاصے چبانے والے انداز میں بات کی تھی، اور تیمور چونک گیا تھا، کیونکہ اسے اس کی پریشانی کا سن کر خاصی تشویش ہوئی تھی۔ آپ کی ڈسٹربنس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تیمور نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ آپ صرف فون بند کر دیں، میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ ماورا کا انداز ہمیشہ کی طرح تیکھا ہی تھا۔ تیمور اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ ریئلی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ آف کورس، جواباً اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اوکے، یہ لیں، بند کر دیتا ہوں۔ تیمور نے بڑے پرسکون سے انداز میں کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، اور ماورا ذرا حیرانی سے اپنے سیل فون کو دیکھتی رہ گئی تھی کہ اس نے واقعی اتنی شرافت اور اتنی سعادت مندی سے فون بند کر دیا ہے یا مذاق کر رہا ہے، لیکن چند سیکنڈز کے انتظار کے بعد
بعد بھی جب اس نے دوبارہ کوئی کال نہ کی تو اسے یقین آ گیا کہ اس نے واقعی سچ مچ اس کا کہا مان لیا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ پیگل نے جا نماز سمیٹتے ہوئے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ ابھی تو حال ہی پوچھ رہا تھا۔ ماورا نے سیل فون ایک طرف رکھ دیا۔ حال سے آگے نہیں بڑھا؟ بیگل کے سوال بھی نرالے ہوتے تھے۔ وہ تو بڑھنا چاہتا ہے مگر میں نہیں بڑھنے دے رہی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ تکیہ رکھ کے نیند دراسی ہو گئی تھی۔ مگر کب تک؟ بیگل تسبیح ہاتھ میں پکڑے اس کے برابر ہی تخت پہ بیٹھ گئیں۔ جب تک ممکن ہو سکا۔ ماورا کے ارادے وہی تھے جو وہ پہلے دن سے بیان کر چکی تھی۔ اور اس کے بعد بیگل اب اسے وقتاً فوقتاً ٹٹولتی رہتی تھیں، کوریدتی رہتی تھیں۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ بھی جانتی ہیں اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، اس لیے بار بار تصدیق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہی جو رضا حیدر کا بیٹا چاہے گا۔ ماورا نے کہتے ہوئے بات ہی ختم کر ڈالی تھی اور بیگل چپ چاپ تسبیح کے دانے گرانے لگی تھیں۔ فارا بیٹا، تیمور تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ سمینہ یزدانی نے دروازے پہ دستک دینے کے ساتھ ہی اسے اطلاع بھی دی تھی اور بیڈ پہ چپ چاپ ٹیک لگائے بیٹھی فارا یکدم چونک گئی تھی۔ جی اچھا، میں آ رہی ہوں۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال اور اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ السلام علیکم۔ اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ تیمور اسے دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو مائی ڈیئر کزن؟ کیا ہو رہا ہے؟ تیمور نے فارا کا سر تھپکتے ہوئے کافی نرمی اور شفقت سے استغفار کیا۔ اللہ کا کرم میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بس فارغ ہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جب سے کراچی آئی ہوں میرے تمام کزنس نے پلٹ کر خبر بھی نہیں لی، یوں اگنور کر رہے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں۔ فارا نے لگے ہاتھوں شکوہ بھی داغ دیا اور تیمور اس کے اتنے معصوم اور اپنائیت بھرے شکوے پہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ ارے نہیں سویٹ ہارٹ، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل عزت اور ساشا وغیرہ کے ایگزام سٹارٹ ہو گئے ہیں اور میں خود پچھلے دنوں بہت بزی تھا، کل ہی اسلام آباد سے واپس آیا ہوں اور دیکھو آج اسپیشلی تم سے ملنے کے لیے آفس سے سیدھا یہاں آ گیا ہوں۔ صبح ماما اور بابا بھی تمہارا ذکر کر رہے تھے۔ تیمور نے اس کا شکوہ دور کرنے کے لیے ذرا تفصیلی جواب دیا اور اس دفعہ فارا مسکرا اٹھی۔ آپ آج اسپیشلی مجھ سے ملنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ کوئی خاص بات؟ فارا کچھ کھٹک چکی تھی، اس لیے کافی معنی خیزی سے بھویں اچکا کر پوچھا۔ تیمور بھی اس کی معنی خیز انداز سمجھ گیا تھا۔ خاص بات بھی خاص لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اتنا اندازہ تو تمہیں ہوگا ہی۔ وہ بھی سیدھی لائن پہ آ گیا تھا۔ جانتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ بات بھی خاص لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اینی وے، آپ بات کریں، میں سن رہی ہوں، وہ بہت پرسکون سے انداز میں کہتی اپنے پورے دھیان سے اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ تو مائی ڈیئر کزن، بات یہ ہے کہ میں نے آج ماورا مرتضیٰ کو کال کی تھی، لیکن وہ مجھے کچھ پریشان اور کچھ اپسٹ لگی تھیں، اس لیے مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے اس کی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تیمور بڑی شرافت سے اپنی مطلب کی بات کی طرف آ گیا تھا، کیونکہ وہ بات کو گھما پھرا کر وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا، اور فارا اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی تھی کیونکہ وہ ماورا کی پریشانی کی وجہ جانتی تھی۔ پلیز فارا، تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بتاؤ نا ماورا مرتضیٰ کو کیا پریشانی ہے آخر؟ وہ مجھے نہیں بتائے گی لیکن تمہیں تو پتا ہوگا، تیمور نے فارا کو بولنے پہ اکسایا تھا۔ جی پتا ہے مجھے کہ وہ کیوں پریشان ہے، اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر بتاؤ نا، تیمور اب بے صبر ہونے لگا تھا۔ وہ دراصل جاب کی وجہ سے پریشان ہے، ہم دونوں کلاس فیلو ہیں، ہماری ڈگری بھی ایک ہی ہے، لیکن یونیورسٹی سے فری ہوتے ہی میری شادی ہو گئی اور اس نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے 2-3 ٹیکسٹائل کمپنیز میں اپلائی بھی کیا ہے مگر ابھی تک کہیں سے بھی اسے مثبت جواب موصول نہیں ہوا اور وہ فراغت کے دن گزارتے ہوئے تنگ آ چکی ہے۔ وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا چاہتی ہے، اسی لیے اتنے دنوں سے بیزار سی لگ رہی ہے اور کافی اکتائی ہوئی سی ہے۔ فارا نے فوراً ہی ماورا کی پریشانی کی ساری وجہ کھول کے سامنے رکھ دی اور تیمور کے اتنی دیر سے تنے ہوئے اعصاب ایک دم سے ڈھیلے پڑ گئے تھے کیونکہ جاب کا مسئلہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اوہ، تو یہ پریشانی ہے اس کی، آہستگی سے بولا۔ ہاں، لیکن ایسی ہی چند اور چھوٹی موٹی پریشانیاں ہیں جو وہ حل کرنا چاہتی ہے مگر ابھی ان کا کوئی حل نہیں نکل رہا۔
مثلاً یہی کہ وہ کراچی آنا چاہتی ہے، یہاں رہنا چاہتی ہے، یہاں جاب کرنا چاہتی ہے، لیکن کیا؟ اس کی مدر کو اپنا گھر اور اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا پسند نہیں ہے اور وہ اس کے ارادوں کے خلاف ہیں. کراچی نہیں آنا چاہتی، اس نے نفی میں اور مایوسی میں جواب دیا. اور ماورا؟ وہ اس کی پسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا. ارے تیمور بھائی، اسے تو جنون ہے کراچی آنے کا. کراچی شہر کے لیے بہت کریزی ہے. اسے یہاں آنے کا اور یہاں رہنے کا آج موقع ملے تو وہ آج اڑ کے آ جائے، ذرا بھی دیر نہ لگائے. فارا نے بڑے جوش و خروش سے اس کے شوق کے بارے میں بتایا تھا اور تیمور کے ذہن نے لمحے کے 1000ویں حصے میں ماورا کے شوق اور اس کی ضرورت کا سارا سیٹ اپ سوچ لیا تھا. بس اب اس کا اظہار کرنا باقی تھا. کیا بات ہے تیمور بھائی، آپ کیا سوچنے لگ گئے؟ فارا کو اس کی خاموشی پہ تجسس ہوا. میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس کی تمام پریشانیوں کا حل میں پیش کر دوں تو کیا خیال ہوگا تمہارا؟ کیا حل؟ فارا نے چونک کر پوچھا. مجھے آلریڈی ایک فیبرک ڈیزائنر کی ضرورت ہے. 2 روز پہلے ہی میں نے اخبار میں ایڈ بھی دیا ہے. رہنے کے لیے ایک لگژری ڈیکوریٹڈ فلیٹ اور گاڑی کی سہولت بھی مہیا کروں گا. بلکہ اسے کسی بھی اور چیز کی ضرورت ہوئی تو اس کا پورا خیال رکھا جائے گا. وہ کراچی آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے. میری طرف سے اس کے لیے جاب، گھر اور گاڑی تینوں چیزیں حاضر ہیں، چاہے وہ کل آ جائے. تیمور نے اپنی طرف سے ایسی آفر دی کہ فارا کو بیٹھے بیٹھے شوق لگا تھا. آپ سچ کہہ رہے ہیں تیمور بھائی؟ اس نے جیسے تصدیق کے لیے پوچھا. آف کورس سویٹ ہارٹ، میری طرف سے ایک کھلی آفر ہے. تم اسے دے سکتی ہو اور اس کا جو بھی جواب ہو مجھے فون کر کے بتا دینا. میں منتظر رہوں گا. وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی تقلید کرتے ہوئے فارا بھی کھڑی ہو گئی. لیکن آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں، چائے تو ویسے کی ویسی ہی رکھی ہے. فارا کی نظر اس کے سامنے رکھے کپ کی طرف گئی تھی. نو تھینکس ڈیئر، ابھی کسی چیز کی طلب بھی نہیں ہو رہی. انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو پھر ضرور پیوں گا، پرومس. تیمور نے فارا کا سر تھپکتے ہوئے کہا اور فارا مسکرا دی. یعنی آپ سچ مچ کسی خاص بات کے لیے ہی آئے تھے؟ ہاں، بس کیا کرتا، مجبوری تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ماورا کبھی بھی مجھے اپنی پریشانی یا اپنا مسئلہ نہیں بتائے گی. البتہ مسز آفاق کو ضرور پتا ہوگا کہ اسے کیا پریشانی ہے. وہ ہلکے سے مسکرایا. وہ پریشان ہے، اس کی وجہ تو مجھے پتا ہے، لیکن اس کی پریشانی پہ آپ کیوں پریشان ہیں یہ نہیں پتا. فارا ذرا شرارت سے بولی. شاید وہ تیمور کے منہ سے کچھ سننا چاہتی تھی. تم ایک بار اسے کراچی لے آؤ، پھر وجہ بھی بتا دوں گا. وہ ہنسا. اوکے، ٹرائی کرتی ہوں. فارا نے بھی حامی بھر لی اور تیمور وہاں سے نکل آیا. ماورا، تمہارا فون بج رہا ہے. ماورا کچن میں کام کر رہی تھی جب اسے عافیہ بیگم کی آواز سنائی دی تو وہ تولیے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے باہر نکل آئی. آپ پلیز ہنڈیا دیکھ لیجیے گا. وہ چولہے کی طرف اشارہ کرتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور فارا کا نام دیکھ کر کال ریسیو کرتی ہوئی سیڑھیوں کے قریب چلی گئی تھی. ہیلو، کیسی ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی اس کا حال پوچھا. الحمدللہ فٹ ہوں، فائن ہوں اور فریش بھی. تم بتاؤ، سب کیسا چل رہا ہے؟ جاب ملی؟ فارا بڑی مشکل سے اپنی خوشی پہ قابو پا کر اس سے بات کر رہی تھی. نہیں، ابھی کہیں سے بھی کوئی رپلائی نہیں آیا. اس کے لہجے میں مایوسی تھی. تو کراچی آ جاؤ نا، یہاں جاب تلاش کر لو، یہاں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اس نے فوراً مشورے سے نوازا. کراچی تو آ جاؤں، لیکن وہاں آنے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ ہے رہائش. جب تک رہائش کا مسئلہ حل نہیں ہوتا میں بھلا کیسے آ سکتی ہوں؟ ماورا نے وہی ہمیشہ والا جواب سامنے رکھا تھا اور فارا مسکرا اٹھی تھی. اگر تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو؟ فارا بڑے طریقے اور بڑے سلیقے سے اسے اپنے مطلب پہ لانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ تیمور کا نام یا اس کی طرف سے ایسی پیشکش کا سن کر یکدم کرنٹ کھا جائے گی اور کبھی بھی اتنی آسانی سے نہیں مانے گی. وہ کیسے؟ معاملہ کراچی جانے کا اور وہاں رہنے کا تھا، ورنہ کسی بات میں اتنی دلچسپی وہ ذرا کم ہی لیتی تھی. میرے گھر آ جاؤ. فارا کے پاس آسان حل تھا. تم اپنے ہوش و حواس میں ہو؟ ماورا کے تیور بدل گئے. آف کورس یار، کوئی شک؟ فارا نے حیرانی ظاہر کی. ہاں ہے، کیونکہ اگر تم میری دوست ہو تو یقیناً تم میرے مزاج اور میری طبیعت سے بھی واقف ہوگی، اور اگر تم میری طبیعت اور میرے مزاج سے واقف ہو تو پھر اس چیز کا بھی تمہیں کافی اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ میں تمہارے گھر میں رہوں گی
یا نہیں؟ ماورا کا لہجہ اور انداز سخت ہو چکے تھے اور فارا اس کے ایسے رد عمل کا تو پہلے ہی سے اندازہ رکھتی تھی اور پہلے ہی سے تیار تھی. تو پھر کیا کرو گی؟ کیسے آؤ گی کراچی؟ فارا نے اسے الجھانے کی ایک کامیاب کوشش کی تھی. جو بھی ہوا کر لوں گی، مگر I'm sorry تمہارے گھر نہیں آ سکتی اور نہ ہی رہ سکتی ہوں. اس کا انکار سختی لیے ہوئے تھا. تو کیا تم مجھے غیر سمجھتی ہو؟ فارا کے لہجے میں ناراضی در آئی. تم غیر نہیں ہو یار، لیکن تمہارا سسرال تو غیر ہے نا، اس لیے غیروں سے دور دور کا سلام دعا ہی اچھا ہوتا ہے. قریب رہنے سے الٹا نقصان ہوتا ہے. ہاں البتہ تم میری اتنی ہیلپ کر سکتی ہو. اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھی جاب یا گھر ہو تو مجھے بتا دینا، میں اپلائی کر دوں گی. باقی جو کچھ قسمت میں ہوگا وہ ہو ہی جائے گا. ماورا اس کی بات پر فارا کا دل چاہا تھا کہ خوشی کے مارے چیخ مار دے، مگر بڑے صبر سے کنٹرول کر گئی کیونکہ سامنے ماورا تھی. ہاں ایک جاب ہے تو صحیح میری نظر میں، اگر تم کہو تو. کون سی جاب؟ ماورا کا تجسس ہوا. فیبرکس ڈیزائنر کی ہے، کرو گی؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں. تم ایسا کرو، اپنی فائل کے چند ڈیزائنز مجھے سینڈ کر دو، میں دکھا دوں گی، پھر جو بھی فیصلہ ہوا تمہیں پتہ چل جائے گا. فارا لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگانا چاہتی تھی. لیکن کس کمپنی کے لیے؟ ماورا نے بہت اہم سوال اٹھا لیا تھا. ہیدر گروپس آف انڈسٹریز. فارا کو آخر کچھ تو بتانا ہی تھا اور بتانے کے بعد انتظار کرنا تھا کہ اب اس کا کیا رد عمل ہوگا. لیکن یہ کیا؟ حیرت کا مقام تھا. ماورا نے کچھ بھی نہیں کہا تھا. وہ چپ کی چپ رہ گئی تھی. کیا بات ہے؟ تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟ کیا تمہیں ہیدر گروپ آف انڈسٹریز کے لیے کام کرنا پسند نہیں ہے؟ فارا نے ذرا ڈرتے ہوئے پوچھا. اگر ایسی بات ہے تو میں انکار کر دیتی ہوں. وہ تو انفیکٹ تیمور بھائی نے اخبار میں ایڈ دے رکھا تھا تو مجھے فوراً تمہارا خیال آیا. گھر، گاڑی، جاب کی سہولت، تمہیں اور کیا چاہیے بھلا؟ فارا اسے آمادہ کرنا چاہتی تھی. مگر میں یہ جاب نہیں کر سکتی. اس نے بڑے تحمل سے انکار کر دیا تھا. کیوں ماورا؟ تم یہ جاب کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا تیمور بھائی کی وجہ سے؟ ہاں یہی سمجھ لو، وہ خاصی لاپرواہی سے بولی. لیکن ماورا، اتنا پرکشش پیکج تمہیں کہیں نہیں ملے گا. اف یار بیوقوفی مت کرو. تیمور بھائی تو خود تمہارے لیے فکر مند ہو رہے تھے اور تم ان کی وجہ سے جاب ہی نہیں کرنا چاہتی. فارا کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی. اوہو، تو یہ جاب کی آفر تمہارے تیمور بھائی کی فکر مندی کا ثبوت ہے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. وہ تو بس مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے تو میں باتوں باتوں میں تمہارا بھی ذکر لے کے بیٹھ گئی اور یوں ہی تمہاری جاب کی بات زیر بحث آ گئی. تب مجھے پتا چلا کہ انہیں بھی فیبرکس ڈیزائنر کی ضرورت ہے اور انہوں نے ایڈ بھی دے رکھا ہے. بس اسی لیے میں نے تمہاری جاب کے لیے کہہ دیا. انہوں نے یہ جاب جس کو بھی دینی ہے اس کی قابلیت کی بیس پر ہی دینی ہے. اگر یہ قابلیت ماورا مرتضیٰ کے پاس ہے تو انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس لیے تم جب چاہو اپلائی کر سکتی ہو. فارا نے اسے قائل کرنے کے لیے بات کو ہر ممکن طریقے سے گھمانے کی کوشش کر ڈالی تھی، مگر اس کا جواب وہی تھا، انکار. اس نے میری آفر ٹھکرا دی ہے، میرے پاس جاب کرنے سے انکار کر دیا ہے. تیمور کا لہجہ بجھا ہوا سا تھا. ہاں یعنی کہ وہ اپنے ہی قبیلے سے ہے. ولید نے مساق تک کہا لگاتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کیا تھا. وہ تو تمہارے قبیلے سے ہو گئی، لیکن میں کس قبیلے سے ہوں؟ کوئی میرا جیسا کیوں نہیں ہے؟ تیمور کے اندر کی اداسی اس کے لہجے اور اس کے الفاظ سے ہی ظاہر ہو رہی تھی. تم عزت حیدر کے قبیلے سے ہو، وہ ہے نا تم جیسی. ولید دل ہی دل میں سوچ کے رہ گیا. بتاؤ نا میں کس قبیلے سے ہوں؟ وہ خاصا دل برداشتہ ہو رہا تھا. تم محبت کے قبیلے سے ہو. ولید نے برملائے اعتراف کیا. اگر میں محبت کے قبیلے سے ہوں تو تم لوگوں کو میری ذات سے انکار کیوں ہے؟ کیوں تم لوگوں کا جواب مجھے ہمیشہ ہی نفی میں موصول ہوا ہے؟ میں جتنا تم لوگوں کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم لوگ اتنا ہی مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہو. یہ تم لوگوں کی فطرت کا گریز ہے یا میرے خلوص کی کمی کا نتیجہ؟ وہ بڑے مایوس سے انداز میں پوچھ رہا تھا. ارے نہیں یار، بات یہ نہیں ہے کہ تمہارے خلوص میں کوئی کمی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ حد سے زیادہ خوددار ثابت ہوئے ہیں. بس اس کے علاوہ اور کوئی چکر نہیں. ولید بی سیریس یار، وہ جھنجھلایا تھا. کیوں سیریس کیوں؟ ایسا کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کہ ہم لوگ ہنستے ہنستے سیریس ہو جائیں؟
ولید اس سے بھی زیادہ خفگی سے گویا ہوا. تمہارے لیے نہ صحیح لیکن میرے لیے یہ بات پہاڑ ٹوٹنے کے برابر ہی ہے. آخر اس نے انکار کیوں کیا ہے؟ وہ کیوں انکاری ہے میری ذات سے اور میری ذات سے ریلیٹڈ ہر چیز سے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں. تیمور نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا اور ولید اسے ایک نظر دیکھ کر ہی رہ گیا تھا. اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو یار؟ اس نے تمہاری آفر سے انکار کیا ہے، تمہارے پرپوزل سے نہیں. ولید نے اب اسے ذرا نرمی سے اور ذرا تسلی سے سمجھانے کے بارے میں سوچا. اسی لیے تو ٹینشن لے رہا ہوں کہ جو لڑکی میری جاب سے انکار کر سکتی ہے وہ کل کو میرے پرپوزل سے بھی انکار کر سکتی ہے، اور ادھر میں ہوں کہ دن بدن اس کے بغیر ادھورا ہوتا جا رہا ہوں. میری سوچ اور میرے خیال پہ ہم وقت صرف وہی حاوی رہتی ہے. دیکھ لو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں، ناکارہ ہو گیا ہوں. بس دن رات یہی سوچتا پھر رہا ہوں کہ یا وہ یہاں آ جائے یا میں وہاں چلا جاؤں. ایسے میں کیا کروں؟ ٹینشن تو ہوگی. تیمور اس سے بھی زیادہ خفگی سے کھائے بیٹھا تھا. اگر ایسی بات ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، سیدھے طریقے سے بات کرو اس سے، خود اس سے جاب آفر کرو، اور کچھ ایسے طریقے سے کرو کہ وہ کراچی آنے پہ مجبور ہو جائے. وہ مجبور ہونے والی نہیں ہے، وہ صرف مجبور کر دینے والی لڑکی ہے. تیمور چند سرسری ملاقاتوں اور باتوں سے ہی جان چکا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے. وہ لڑکی ہو کر اتنی مضبوط ہے تو تم مرد ہو کر اتنے کمزور کیوں نظر آ رہے ہو؟ کیونکہ محبت نے میرے حواس گم کر دیے ہیں اور میں اس کے معاملے میں کمزور پڑ گیا ہوں. میں سختی سے کام نہیں لے سکتا. میرے رولز، میرے ایگو سب دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. وہ ولید کو مکمل طور پہ بے بس نظر آ رہا تھا. اپنے آپ کو کنٹرول کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، پھر اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرنا. تم اپنی جگہ پہ جم کے رہو گے تو ہر چیز تمہاری مٹھی میں رہے گی. بے شک ماورا مرتضیٰ بہت مضبوط لڑکی ہے، لیکن ہے تو ایک لڑکی ہی نا. کسی نہ کسی لمحے یا کسی نہ کسی بات پہ پسیج جائے گی. بس تم یہ سوچو کہ تم نے کرنا کیا ہے، وہ آخر کس طریقے سے ہینڈل ہو سکتی ہے. اور اگر ایک بار تمہیں وہ طریقہ سمجھ میں آ گیا تو مجھے پوری امید ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے ریلیکس ہو جاؤ گے اور کبھی بھی مجھ ناچیز سے کوئی مشورہ نہیں مانگو گے. ولید اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی کرسی کے قریب آ گیا تھا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا، اور اس کے ہاتھ کے اس دباؤ نے تیمور کے دماغ اور اس کی سوچوں کو ایک اور بہاؤ دے دیا تھا اور وہ کسی الگ ہی سمت میں بہہ نکلا تھا. تیمور، ولید نے اس کے کندھے کو ہلا کر اسے جھنجھوڑا. ہوں؟ وہ فوراً اپنے دھیان سے چونک گیا. اتنی باتوں کے بعد بھی کچھ سمجھے یا نہیں؟ وہ اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. تھینک یو. محبت کے قبیلے میں ابھی نیا ہوں، اس لیے اس کو قابو کرنے اور سنبھالنے کے لیے داؤ پیچ نہیں جانتا، لیکن امید ہے کہ رفتہ رفتہ سب سمجھ جاؤں گا. تیمور آہستگی سے کہتا ہوا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا. تھوڑی دیر بعد ہی ولید اس سے اجازت لے کر اپنے کسی کام سے چلا گیا. تیمور دھیمے قدموں سے چلتے آفس کی دیوار گیر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بھی اس کی سوچیں کراچی سے فیصل آباد پہنچی ہوئی تھیں. عزت یونیورسٹی سے واپس آتے ہی کھانا کھا کر سو گئی تھی، لیکن اس کو سوئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ بیڈ روم کے دروازے پہ خاصی زوردار دستک ہوئی اور وہ انتہائی گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. کون؟ اس نے اپنے سوئے ہوئے ذہن کو جگاتے ہوئے بامشکل استفسار کیا. بی بی جی، میں ہوں نوری. وہ نیچے آپ کے کچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں. صاحب جی اور بیگم صاحبہ نے آپ کو نیچے بلایا ہے. نوری نے باہر کھڑے کھڑے ہی پیغام پہنچا دیا. کون آیا ہے؟ پتہ نہیں بی بی، لیکن لگتا ہے کہ پہلی بار آئے ہیں. عزت اپنا شک دور کرنے کے لیے چلتی ہوئی سیڑھیوں کی ریلنگ کے قریب آئی اور اوپر سے جھانکا اور بری طرح سلگ اٹھی. مونس مرزا اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں براجمان تھا. وہ کوئی اور ہوتا تو وہ فوراً اسے کھڑے کھڑے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتی، لیکن افسوس کا معاملہ رضا حیدر کی دوستی کا تھا. آخر وہ قیام مرزا کا بیٹا تھا اور قیام مرزا اس وقت اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں موجود تھے. عزت ایک گہری سانس کھینچ کے رہ گئی. اتنے میں مونس مرزا نے بھی اسے یوں ریلنگ سے جھکے ہوئے دیکھ لیا تھا. عزت 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بنا فوراً پیچھے ہٹ گئی تھی، جبکہ مونس مرزا اپنے اور اس کے والدین سے عجلت میں معذرت کرتا یکدم اٹھ کر ڈرائنگ روم کے احاطے سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں طے کر آیا. ہیلو عزت، کیسی ہو؟ مونس مرزا اس کے بیڈ روم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کے قریب پہنچ گیا تھا. آپ یہاں؟
عزت کرنٹ کھا کے پلٹی تھی کیونکہ وہ بے تکلف ہی اتنی دکھا چکا تھا. کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ اس نے عزت کو سرتاپا بڑی گہری اور دلچسپ نظروں سے دیکھا تھا. نہیں، میری اجازت کے بغیر آپ یہاں نہیں آ سکتے، وہ چبا کر بولی. او تو یہ بات ہے، مسکرایا. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں اجازت کے بغیر یہاں تک نہیں پہنچا، بلکہ حیدر انکل نے خود مجھے کہا ہے کہ یہ گھر تمہارا اپنا ہے، تمہیں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہے آؤ جب چاہے جاؤ، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تم اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو. اور میں نے سمجھ لیا ہے، بلکہ اس گھر کے مکینوں کو بھی اپنا ہی سمجھ رہا ہوں. مونس مرزا نے زومانی انداز میں کہتے ہوئے عزت کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا اور عزت سر سے پاؤں تک تپ اٹھی. انہوں نے یہ بات آج کہی ہے، آئندہ نہیں کہیں گے. آئندہ اجازت کی ضرورت کسے ہوگی بھلا؟ مونس مرزا نے کندھے اچکاتے ہوئے پوچھا. آپ حد سے زیادہ فری ہو رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے مقابل بھی کوئی اور نہیں بلکہ عزت حیدر کھڑی ہے. عزت بھی ایک نڈر اور تنک کر جواب دینے والی لڑکی تھی. اس نے ڈرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا. میں جانتا ہوں کہ میرے مقابل کوئی اور نہیں بلکہ عزت حیدر کھڑی ہے، اسی لیے تو حد سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ ہی فری ہونے کا ہے. کہتے کہتے اس کا لہجہ بدل گیا تھا اور عزت لب بیچ کر رہ گئی تھی. اسے مونس مرزا کے دیکھنے کے انداز سے ہی تپن ہونے لگی تھی. وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھی تھی. میں اس وقت محض اس لیے بے بس ہوں کہ آپ میرے گھر کی حدود میں کھڑے ہیں اور آپ قیام انکل کے بیٹے ہیں، ورنہ اگر مجھے ان دونوں باتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں نہ جانے کب کا آپ کو یہاں سے آپ کی مطلوبہ عزت افزائی کے ساتھ رخصت کر چکی ہوتی. عزت نے اسے یہ بھی جتا دیا کہ وہ یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن مونس مرزا اس کی بات پہ الٹا مسکرا دیا تھا. سچ کہتے ہیں لڑکی جتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور حسین ہوتی ہے، اس کے نخرے بھی اس سے زیادہ ہوتے ہیں. آپ اپنے ہاتھوں میں میری عزت افزائی فرمائیں، مجھے اور کیا چاہیے بھلا؟ بندہ حاضر ہے. اس نے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا سا سرخم کیا تھا. نوری، نوری، اس نے ملازمہ کو آواز دی. جی بیوی جی. وہ فوراً حاضر ہوئی تھی. مسٹر مرزا کو ڈرائنگ روم کا راستہ دکھاؤ. اس نے انتہائی غصے اور تلملاہٹ کا مظاہرہ کیا. جو لوگ آپ کی بیڈ روم کا راستہ دیکھ لیں انہیں ڈرائنگ روم کا راستہ کب اچھا لگتا ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، کسی کے بیڈ روم تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ڈرائنگ روم سے گزر کر آؤ، بلکہ ایسے جیسے کسی کے دل تک پہنچنے کے لیے معدے سے گزرنا پڑتا ہے. مونس مرزا نے کہاں کا محاورہ کہاں لا کر جوڑا تھا اور عزت سچ مچ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچنے لگی تھی. صاحب جی، آپ کے ممی ڈیڈی آپ کو نیچے بلا رہے ہیں. رئیس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا تھا. اوکے، میں بھی بس نیچے ہی جا رہا ہوں، حالانکہ جانے کو دل نہیں چاہ رہا. اس نے ایک بار پھر عزت کو سرتاپا دیکھتے ہوئے کہا. کچی نیند سے بیدار ہونے والا پیکر اتنا نشاور بھی ہو سکتا ہے، آج سے پہلے مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا. وہ عزت کی سمت جھکتے ہوئے آہستگی سے کہتا اور پیچھے ہٹا اور تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر گیا، اور عزت کا دل چاہا کہ اس کی چوڑی پشت گولیوں سے چھلنی کر دے. وہ بڑی مشکل سے ضبط کرتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی اور دروازہ انتہائی زوردار آواز سے بند کیا. شام کا وقت تھا. وہ ہر کام سے فارغ تھی، اس لیے کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنی گھر کی چھت پہ آ گئی. چھت پہ یوں ہی بے مقصد ٹہلتے ہوئے اس کا دھیان پہلے رضا حیدر اور پھر تیمور حیدر کی طرف چلا گیا، اور یوں ہی تیمور حیدر کو سوچتے سوچتے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑے سیل فون کی بیل نے اسے چونکا دیا تھا. اس نے اسکرین کی طرف دیکھا. تیمور حیدر ہی نظر آیا تھا. چند سیکنڈز یوں ہی دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کس سوچ کے تحت اس نے کال ریسیو کر لی. ہیلو. اس کا انداز اور اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور پر اعتماد ہی تھا. السلام علیکم. وہ بھی آج بڑے ٹھہراؤ میں لگ رہا تھا، وہی ٹھہراؤ جو ہمیشہ اس کی ذات کا حصہ تھا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ احسان ہے پاک ذات کا، آپ سنائیں. وہ بڑے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا. الحمدللہ سب بہتر ہے. ماورا نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آپ کو کال کی تھی. وہ بات کو گھمائے پھرائے بغیر اپنے اصل مقصد کی طرف آیا تھا. جی پوچھیے. سن رہی ہوں. وہ ہمتاً گوش ہوئی. آپ نے جاب سے انکار کیوں کیا؟ اس نے وہی سوال کیا جس کی اسے توقع تھی. غیر ضروری سوال ہے، وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی. لیکن کبھی کبھی پوچھنا ضروری پڑ جاتا ہے. مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ نہ پوچھیں. وہ اب بھی اسے باز رکھنا چاہتی تھی. مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ بتا دیں. اس نے اپنی بات پہ زور دیا.
ضد کرنے والے کبھی کبھی بڑا نقصان اٹھاتے ہیں تیمور صاحب، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ جو ٹینشن میں آج کل اٹھا رہا ہوں اس سے بہتر ہے کہ میں نقصان اٹھا لوں۔ وہ بھی آج کل محبت کے ہتھے چڑھا ہوا تھا، اسے بھی آج کل نفع نقصان کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر بتا دوں؟ وہ پھر تصدیق چاہتی تھی۔ ہاں بتا دیں، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی طرف سے کوئی انکار نہیں تھا۔ میں نے آپ سے دور رہنے کے لیے اس جاب سے انکار کیا ہے۔ میں آپ سے مراسم بڑھانا نہیں چاہتی، اس کا جواب دو ٹوک تھا۔ جبکہ میں نے آپ کے قریب آنے کے لیے یہ جاب آفر کی تھی، کیونکہ میں آپ سے مراسم بڑھانا چاہتا ہوں۔ تیمور کا لہجہ گھمبیر ہو چکا تھا۔ نقصان اٹھائیں گے؟ وہ خبردار کر رہی تھی۔ میں تیار ہوں، اسے کوئی انکار نہیں تھا۔ سوچ لیں، ایک بار پھر سوچ لیں۔ ماورا آخری فیصلے تک اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ محبت سوچنے کی مہلت نہیں دیتی، وہ بے بسی سے بولا۔ محبت سنبھلنے کی مہلت بھی نہیں دیتی، وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ آپ اپنا فیصلہ سنائیں، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ سمجھ لیں، سنا دیا۔ ماورا نے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ مطلب؟ سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ مجھے آپ کی آفر قبول ہے، میں اس جاب کے لیے تیار ہوں۔ ریئلی؟ تیمور کو جھٹکا سا لگا۔ یس، ماورا نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا، اور پھر اپنے آپ کو مزید مضبوط کرتے ہوئے نیچے اتر آئی تھی، جہاں اب اسے عافیہ بیگم کا سامنا کرنا تھا۔ باقی قسط آئندہ۔